اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مؤمن نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ واحد پر جس کا کہ کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، میرے اللہ کے رسول ہونے پر، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جانے پر۔ نمبر 4، تقدیر پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات میں شرک سے پاک ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بعث بعد الموت حق ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جانا۔ اسی طرح تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ کائنات میں جو بھی تبدیلیاں معرض وجود میں آتی ہیں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی ہیں۔ سارا جہان مل کر کسی کو نفع یا نقصان جبھی پہنچا سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت چاہے، مولا تبارک و تعالی کی مرضی ہو۔ ہر کرامی خواہی تو عزت می دہی، ہر کرامی خواہی تو ذلت می دہی۔ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس بارے میں فرمان رب تبارک و تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے کہ تم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کون کون سے برے کام کیے ہیں۔ ہمارے دینی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض لوگ خود ساختہ اور نام نہاد پیروں سے جو تعویذ گنڈوں کی دکانیں کھول کر لوگوں کو بدعقیدگی میں مبتلا کر رہے ہیں، ان سے فال کھلواتے ہیں، ان سے غیب کی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ نرا جھوٹ اور بڑا گناہ ہے۔ ان خود ساختہ مشائخی پرفریب غیبی باتوں سے خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، آپسی اخوت و محبت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، یعنی غیب کی باتیں معلوم کرے، تو اس کی 40 دن و رات کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے معلوم کیا کہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص کہ جس کا دل پاک و صاف ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور زبان کا وہ سچا ہو۔ حدیث مبارک ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو ہلکے ہیں، مگر ترازو میں جب ان کو تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو وہ دونوں کلمے بہت عزیز اور بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ، اور نمبر 2، سبحان اللہ العظیم، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، اس کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جب ہمیں موقع ملے تو ان مبارک کلمات کو پڑھتے رہا کریں۔ قرآن عظیم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
تدبیر منزل کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی راہ راست پر لائیں، تاکہ خانگی نظام میں اسلام کی نورانیت نظر آنے لگے، جمی اہل خانہ پر انوار و برکات نازل ہونے لگیں۔ قرآن عظیم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔